بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 36، غزوہ خندق۔ آج 3 باتیں ذکر کرنی ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چٹان کو توڑنا۔ نمبر 9، مشرکین کے لشکروں کا مدینے کے قریب پہنچ جانا۔ نمبر 3، یہود بنو قریظہ کی بدعہدی۔ کل کے درس میں بھی غزوہ خندق کے آغاز کا ذکر ہوا تھا۔ غزوہ خندق میں بڑے بڑے معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام خندق کی کھدائی کر رہے تھے کہ اس دوران ایک سخت چٹان آ گئی، جس کے توڑنے سے صحابہ کرام عاجز آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے ذکر کیا، شکوہ کیا کہ جی آپ تشریف لائیے اور اس کو توڑ دیجیے۔ آپ نے کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی، پھر دوسری لگائی، تیسری اور 3 ضربوں میں وہ چٹان بالکل ٹوٹ گئی، ختم ہو گئے۔ اور تینوں ضربوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی۔ جب پہلی ضرب ماری، اللہ اکبر کہتے ہوئے فرمایا مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی۔ دوسری ضرب ماری، فرمایا کہ مجھے مدائن کا سفید محل نظر آ رہا ہے۔ اور تیسری ضرب ماری، فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ اور بالکل وہ ایسے ہی ثابت ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ بعد میں صحابہ کرام کو یہ تمام علاقے فتوحات کی صورت میں حاصل ہو گئے۔ چنانچہ وہ چٹان ٹوٹ گئی اور صحابہ کرام نے اپنا کام جو اس کا تھا خندق کھودنے کا، اس کو مکمل کیا۔ مسلمان صبح آتے تھے، خندق کھودتے اور شام کو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ جہاں سے خندق کھودی تھی وہ خندق مکمل ہو گئی اور ابھی مشرکین نہیں پہنچے تھے۔ مشرکین روانہ تھے، ان کا بھی جو لشکر تھا 4000 کا لشکر لے کر وہ مکے سے روانہ ہوئے تھے، وہ بھی مدینے کے قریب پہنچ گئے۔ دوسری طرف غطفان اور نجد کے جو لوگ تھے وہ بھی 6000 کا لشکر لے کر وہ بھی مدینے کے قریب پہنچ گئے۔ یہ 10,000 کا لشکر تھا اور یہ مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ مسلمانوں نے جب اس لشکر کو دیکھا، قرآن پاک ایک عجیب نقشہ ذکر کرتا ہے سورہ احزاب میں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب اہل ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی کہا ہے، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ منافقین نے جب دیکھا تو نفاق تو ویسے ہی موجود تھا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ کہنے لگے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری نفاق تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ غرض مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کے قریب پہنچ گئے، اور دوسری طرف مسلمان 3000 کا لشکر لے کر وہاں پر پہنچ گئے، اور سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ کفار نے جب آتے ہی دیکھا کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے تو ان کو رکنا پڑا کہ مدینے میں داخل کیسے ہوں گے۔ حالانکہ جب وہ گھروں سے نکلے تھے تو اس کے لیے وہ تیار ہی نہیں تھے کہ یہ ہوگا، کیونکہ یہ دفاع کا منصوبہ ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہیں تھے، تو انہوں نے اس معاملے کو اپنے حساب میں شامل نہیں کیا ہوا تھا، لہٰذا ان کو وہاں پڑاؤ ڈالنا پڑا، وہاں رکنا پڑا اس کی وجہ سے، اور خندق کے اس پار وہ لوگ رک گئے۔ مشرکین وہاں پڑاؤ ڈال کے رکے رہے اور وہاں سے بڑی کوششیں کرتے رہے کہ کسی طریقے سے خندق کو ہم پار کر لیں، اور جب بھی وہ کوشش کرتے تھے مسلمان دوسری طرف سے تیر اندازی کرتے اور ان کو چھلنی کر دیتے تھے، اور کسی طریقے سے ان کو خندق پار کرنے نہیں دیا، ہر مرتبہ ان کی کوشش ناکام ہو جاتی۔ اور چونکہ ایک مسلسل وقت تھا تو اس درمیان میں مسلمانوں کی بہت ساری نمازیں بھی قضا ہوئی، تقریباً 3 نمازیں ان کی اس میں قضا ہو گئی۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا کہ اللہ ان مشرکوں کو، ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ہماری نمازیں قضا ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہو گئی تھی۔ جنگ کی نوبت تو آ نہیں سکی،
البتہ تیر اندازی ہوتی رہی، دونوں طرف سے وہ کرتے رہتے تھے۔ اس تیر اندازی کے نتیجے میں ایک تیر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لگا اور جس سے ان کے بازو کی ایک بڑی رگ تھی وہ کٹ گئی تھی۔ یہاں تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، مشرکین مدینہ تک پہنچ گئے تھے، پیچھے بنو قریظہ ایک یہود کا قبیلہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے معاہدہ تھا کہ جو بھی حملہ کرے گا تو اس میں ہم ایک ساتھ ہوں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے اور مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن وہ تو یہود اپنی جو ان کے اندر سازشیں موجود ہیں وہ اس میں مصروف تھے، لہٰذا بنو نذیر قبیلہ یہود کا جس کو حضور نے مدینہ سے نکالا تھا، اس کا بڑا جو حوی ابن اخطب تھا وہ آیا اور بنو قریظہ کے علاقے میں ان کے سردار کعب ابن اسد سے ملا، اور کعب ابن اسد کو یعنی جس نے حضور سے معاہدہ کیا ہوا تھا بنو قریظہ، اس کو راضی کرنے لگا کہ تم حضور سے کیا وہ معاہدہ توڑ دو اور تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بار بار منتیں کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے اسے راضی کر لیا۔ جب وہ راضی ہو گیا تو کعب ابن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ جو ذمہ داریاں طے ہوئی تھی ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا، اور انہوں نے یہی سوچا باہر سے ہم حملہ کریں گے، اندر سے تم حملہ کر دینا، مسلمان بیچ میں آ جائیں گے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی عہد شکنی کی خبر معلوم ہوئی۔ آپ نے اپنے پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ تم جا کر معلومات کرو کہ معاہدہ ہے یا انہوں نے ختم کر دیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکی، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے لگے اور کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ محمد اور اللہ کا رسول کون ہے، اور ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی وعدہ، کوئی عہد و پیمان کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی۔ آپ نے کہا کہ مخفی طریقے سے بتانا تاکہ لشکر کو پتہ نہ چل جائے، لیکن بہرحال یہ بات معلوم ہو گئی۔ اور اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال میں تھے، کیونکہ پیچھے بنو قریظہ جنہوں نے وعدہ توڑ لیا، اور مسلمانوں کی عورتیں اور بچے وہ سب مدینے میں تھے، اور وہاں کوئی ایسا حفاظتی انتظام نہیں تھا کیونکہ ان سے تو وعدہ تھا، انہوں نے عہد توڑ دیا، اور مسلمان تو وہاں دشمن کے مقابلے پر تھے، تو ایک بہت ہی سخت وقت تھا، ایک بہت ہی مشکل وقت تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، وہ فرماتی ہے کہ جب یہود نے عہد توڑا تو ہم ایک قلعے میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہوا تھا کہ یہاں پر رہنا، تو ہم وہاں پر تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک یہودی اس قلعے کا چکر کاٹ رہا ہے، ہم اس کی نیتوں کو بھانپ گئے۔ اس وقت بنو قریظہ اپنا عہد و پیمان توڑ چکے تھے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی کمر کو کپڑے سے باندھا اور ستون کی ایک لکڑی لی اور قلعے سے باہر آ کر اس یہودی کے سر پہ مارا اور اس کا معاملہ ختم کر دیا۔ اور جب اس کا خاتمہ تھا کہ اس کی وجہ سے یہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کارنامہ تھا، یہود پر ایسا اثر ہوا کہ وہ سمجھنے لگے کہ ان قلعوں کے اندر بھی صحابہ موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، اور ان کا ایک حفاظتی لشکر یہاں بھی ہے، لہٰذا اس کے بعد کسی کو جرات ہی نہ ہوئی اس طرف آنے کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دشمن کے مقابلے میں تھے، اور یہاں پر جو خواتین اور وہ تھی وہ اس قلعے کے اندر موجود تھی۔ اس کے بعد آگے جو غزوہ خندق کا واقعہ ہے انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔